السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم عبادت کرتے ہو بعل کی اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا؟ بس انہوں نے جھٹلایا تو وہ ضرور گرفت میں آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر باقی رکھا۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل بندے ہیں۔ علماء نسب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا نام الیاس بن تسبی تھا، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے ہیں: الیاس علیہ السلام بن باسین بن فخاس بن العزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ایک اور قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب الیاس علیہ السلام بن العزر بن العزار بن ہارون علیہ السلام ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دمشق کے مغربی شہر بعلبک کی جانب مبعوث فرمایا گیا تھا۔ وہاں کے لوگ بعل نام کے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی اور انہیں دعوت حق دی اور فرمایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے اور کہیں چھپ گئے۔ آپ کی قوم جس بت کی پوجا کیا کرتی تھی اس کا نام بعل تھا۔ یمن کی لغت میں بعل کا مطلب ہے رب۔ اس بت کی لمبائی 20 سے 30 فٹ بتائی جاتی ہے اور وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے 4 منہ تھے۔ اس کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے۔ وہ خدام جو ان کے معبود کی خدمت میں لگے رہتے تھے وہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ انہیں اپنے انبیاء کی جگہ سمجھتے تھے اور ان خادموں کو اپنے خدا کا نبی سمجھتے تھے۔ بعلبک شہر کا نام اس ہی لیے بعلبک رکھا گیا ہے کہ اس وقت کے حاکم کا نام بک تھا اور اس کے معبود کا نام بعل تھا۔ اس نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے اور اپنے معبود کے نام سے مرکب کر کے بعلبک رکھا۔ آپ کی دعوت حق کے پیش نظر آپ علیہ السلام کی قوم اور اس وقت کا بادشاہ آپ کے خلاف ہو گئے، لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ کے خوف سے روپوش ہو گئے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی جو الدم کے نیچے تھی۔ 10 سال تک حضرت الیاس علیہ السلام اس غار میں روپوش رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کی جگہ ایک اور بادشاہ بنا۔ حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسے دعوت حق دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ قوم کے 10,000 افراد کے سوا سب لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان 10,000 افراد کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایک قول کے مطابق جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھاگ کر غار میں پناہ لی تو اس دوران کوے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں نے جنتی کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت الیاس سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ان سے ملاقات 1 سال قبل ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے پہلے ہوگی تو تم انہیں میرا سلام پیش کر دینا۔ ایک روایت میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے گرد و نواح میں واقع ایک بستی میں موجود تھے۔ میں نزدیکی حویلی میں نماز پڑھنے گیا اور قرات شروع کی۔ اس دوران میں نے یمنی گوڈری پہنے ایک شخص کو اپنے پیچھے محسوس کیا جو سفید رنگ کے خچر پر سوار تھا۔ جب میں نے کہا کہ اے گناہوں کے بخشنے والے تو اس نے مجھ سے کہا کہ یوں کہو، اے گناہوں کے بخشنے والے میرے گناہ بخش دے۔ پھر جب میں نے کہا کہ اے توبہ قبول کرنے والے تو اس نے مجھ سے کہا کہ یوں کہو، اے توبہ قبول کرنے والے توبہ قبول فرما۔ جب میں نے کہا کہ اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب میں مبتلا نہ فرمانا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یوں کہو کہ اے بڑے انعام والے مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ جب میں اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں حویلی سے باہر نکلا اور دریافت کیا کیا کسی نے یمنی گوڈری والے کسی شخص کو دیکھا ہے جو سفید رنگ کے خچر پر سوار تھا؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے مطابق جب اہل بلبک نے حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور اذیتیں پہنچائیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک سواری پہنچی جس کا رنگ آگ کی مانند سرخ تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نورانی پوشاک عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کی حاجت ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام بشر سے فرشتہ بن گئے اور آپ کا تعلق زمین و آسماں دونوں سے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت یسع کو تمام ذمہ داریاں سونپیں اور وصیت فرمائی کہ وہ لوگوں کو دعوت حق دیں، اور یوں آپ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔
مفسرین کے مطابق اس روایت کو صحیح نہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اپنی آراء کامنٹ سیکشن میں دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔